بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 23 جولائی اور سال 2019 اور دن ہو گیا ہے منگل کا۔ تو آج گزشتہ جو ہم نے ویڈیو دی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات ہونے کو ہے، وہ ملاقات ہو چکی ہے اور اس ملاقات کے بعد پریس بریفنگ بھی ہوئی، 1 on 1 ملاقات تقریباً 40 منٹ 45 منٹ سے زیادہ جاری رہی اور خوشگوار ماحول میں ہوئی، خوشگوار موڈ میں ہوئی اور کافی امپریسو نظر آ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور خاص طور پہ جب پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو اس میں کافی جو باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اچھی ملاقات ہوئی ہے، کوئی ڈیڈ لاک والی بات نہیں ہے اور جو پازیٹیو پوائنٹس تھے، پازیٹیو نوٹس کے ساتھ ہی وہ ملاقات ختم ہوئی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ فوکس افغانستان اور ایران، کیونکہ اس ریجن میں امریکہ کے 2 ہی بڑے مسئلے ہیں، ایک ہے افغانستان اور افغانستان میں ایک طویل جنگ لڑی ہے امریکہ نے اور کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کو فتح کر لیا جائے، ان دی سینس کہ افغانستان میں ایک اپنی پسند کی حکومت یہاں پہ قائم کی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے یہی سوچا تھا رشیا نے آج سے 40 سال پہلے، اور انہوں نے بھی یہی سوچ کے اٹیک کیا تھا افغانستان پہ کہ افغانستان فتح ہو جائے گا، لیکن اس میں رشیا کو بھی شکست ہوئی تھی اور ایک نامکمل اور شکست خوردگی کے ساتھ جانا پڑا تھا افغانستان سے۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے اٹیک کر دیا اور تقریباً 18 سال 19 سال ہو گئے، تو امریکنز کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس مسئلے کا حل لڑائی سے ممکن نہیں ہے، اربوں ڈالر جو ہیں اس کے یہاں پہ ضائع ہو گئے۔ یہ وہ چیز تھی۔ اور اب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ باعزت طور پہ واپس جانا چاہتا ہے، اپنی افواج وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شکست خوردہ ملک کے طور پہ یا شکست خوردہ فوج کے طور پہ امریکن وہاں سے نہ جائیں۔ اس کو تھوڑا سا کوئی اچھا سا بیانیہ دے دیا جائے، خوبصورت سا، اور یہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ انڈرسٹینڈنگ سے آ جائے کہ جس سے کہا جائے کہ جی افغانستان میں ہم نے امن قائم کر دیا ہے اور وہاں پہ جو حکومت ہے اس کے نمائندوں کے حوالے کر دی ہے، اس طرح کی چیز۔ تو یہ چل رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ پاکستان اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے آیا، امریکن نے مذاکرات کر لیے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، مور دین 80% معاملات طے پا چکے ہیں، 20% رہتے ہیں۔ وہ ہے اگلا سیٹ اپ افغانستان میں کیسا ہوگا، اور اس میں افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی پسند کا مرضی کا چاہ رہے ہیں، لیکن امریکن چاہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ڈیموکریٹک شکل کا ہو تاکہ ان کو بھی دنیا کو بتانے کے وہ قابل ہوں۔ یہ چیز۔ دوسرا ایران ہے اس معاملے میں، اس خطے میں دوسرا بڑا مسئلہ۔ ایران کے ساتھ بہت زیادہ امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ڈرون طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ برطانیہ کے جو آئل ٹینکر ہیں وہ ایران نے قبضہ کر لیا 2 پہ، وہ ایک کشیدگی چل رہی ہے۔ اور اس خطے میں پاکستان کو وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کہ وہ اس خطے میں امریکن مفادات کو اور امریکن بلاک میں رہتے ہوئے وہ آئے اور ایران کو بھی ٹف ٹائم دے۔ پاکستان یہ نہیں چاہ رہا اور نہ چاہے گا، لیکن وہی پریس بریفنگ میں بھی یہی 2 چیزیں آئی ہیں افغانستان میں۔ آج صدر ٹرمپ نے تعریف کی ہے پاکستان کی، کچھ عرصہ پہلے تک وہ کچھ اور زبان بول رہے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے یہ شاید بتا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کر لیں اور پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور افغانستان میں
مستقل امن کے لیے اور اس ریجن میں اپنے مفادات کو اگر تھوڑا بہت تحفظ دینا ہے تو پھر پاکستان سے ہمیں بنا کے رکھنی پڑے گی. بگاڑ جو ہے وہ امریکن مفاد میں بھی نہیں ہے. دوسرا بھارتی سپریمیسی کا معاملہ تھا. بالا کوٹ کے بعد انڈیا جو چاہ رہا تھا جس طریقے سے امریکہ کو انوالو کرنا، امریکہ ظاہر سمجھدار ہے اور تیز بھی ہے، اس نے ایک خاص حد سے آگے پریشر نہیں بڑھایا، اور بالا کوٹ کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ہوا وہ دنیا نے دیکھا. تیسرا تھا سی پیک کا معاملہ. چائنا کی طرف پاکستان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بلکہ تجارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مالی مفادات بڑھتے جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، اور چائنا کو پاکستان کے راستے سے ایک شارٹیسٹ وے مل رہا ہے اپنی چیزوں کو دوسری منڈیوں تک پہنچانے کا شارٹ کٹ مل رہا ہے، بحری راستہ. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آج یہ ملاقات کی نوبت آئی، اور پریس بریفنگ میں بھی یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گفتگو کی، پاکستان کی تعریف کی، پھر ایران کے بارے میں سخت زبان استعمال کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ماضی کی حکومتوں کو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ افغانستان میں جو اس کی ناکامی ہے اس کا انہوں نے ذمہ دار پاکستان میں سابقہ حکومتوں کو قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر پچھلی حکومتیں امریکہ کے ساتھ تعاون کرتی یعنی کہ نواز شریف و زرداری حکومت تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن یہ حکومت جو عمران خان کی حکومت ہے یہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے. پھر انہوں نے یہ اچانک یہ کہا کہ جو سب سے بریکنگ نیوز تھی وہ تھی کشمیر کے معاملے میں ثالثی کا کردار. یہ ایک ایسی نیوز تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہوگی اور کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں وہ کوئی کردار ادا کریں، اور میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں، امریکہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آئی کہ انڈین پرائم منسٹر مودی نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ کشمیر کا ایشو سالو کرنے کے لیے آپ اپنا رول پلے کریں. تو اٹ مینس کہ بیک ڈور چینل پہ خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں بالا کوٹ کے بعد جو دونوں ملک ایٹمی جنگ کے قریب نہیں تو کم از کم ایک بڑی جنگ کے قریب تو آئی گئے تھے، اور جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے عمران خان نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو پاکستان اس کا جواب دینے کا سوچے گا نہیں بلکہ دے گا، اور وہی کچھ ہوا. جب بالا کوٹ پہ ایئر سٹرائک کی انڈین جیٹ نے تو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے انڈیا کے 2 طیارے گرائے، ایک پائلٹ مارا گیا، ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا، اور اس کے بعد ابھینندن کو ایک احسان کرنے کے طریقے سے اس کو رہا کیا اور انڈیا کے حوالے کیا. پروقار تقریب میں ساری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد پھر جو سچویشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے تھی. اس کے بعد انڈیا کا موڈ بنا کہ اب ہم میزائل اٹیک کریں گے، اور جب پاکستان نے یہ انٹیلیجنس پاکستان کے پاس آئیں تو پاکستان نے بھی واضح پیغام دیا، اور انڈین کاؤنٹر پارٹس کو دیا گیا، براہ راست دیا گیا کہ آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہوں گے. اگر آپ 4 ٹارگٹ کریں گے تو ہم 16 اٹیک کریں گے، یعنی 1 کے بدلے میں 3. تو یہ تھا پاکستان کی طرف سے رد عمل کی شدت. تو اس وقت یقیناً انڈیا کا خیال ہوگا کہ امریکنز بھی میں کودیں گے اور سارا پلڑا جو ہے وہ وزن جو ہے وہ سارا انڈیا کے پلڑے میں ڈالیں گے. ایسا ہوا نہیں. جب احساس ہوا امریکنز کو بھی برٹش کو بھی کہ یہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر انڈیا کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان اپنی فضائی حدود بالکل بند کر دیں
اور زیرو ٹالرنس کا ایک میسیج دیا گیا۔ زیرو ٹالرنس ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی طرف سے پاکستان پر تو اس کا رسپانس بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر خان نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی انڈیا میں کامیاب ہوں، کیونکہ اس کے بعد مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کچھ سفارتی اور غیر سفارتی رابطے ہوئے، کچھ گفتگو ہوئی، اور جس کے نتیجے میں پھر نریندر مودی نے امریکنز کو کہا ہوگا، اور آج پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کھلے عام یہ پیشکش کی ہے۔ اب امریکن پریزیڈنٹ نے وہ نریندر مودی کی خواہش کو بھی ڈسکلوز کر دیا۔ یہ کیا تو اب انڈیا میں ایک صف ماتم بچھ گیا، اور انڈین میڈیا اس وقت واویلا شور و غوغا کر رہا ہے، اور وہ اس معاملے کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، بالکل پاگل پن کی حد تک وہ اس ایشو کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ثالثی کا کردار ادا کریں، یہ تو بھارت کی شکست ہوگی، یہ ہوگا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بیک ڈور چینل پہ مؤثر کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تھنک ٹینک، ایک نہیں بلکہ 2 وزٹ پاکستان کے ہو چکے ہیں، انڈین تھنک ٹینکس کے، جس میں سابق سفارتکار بھی ہیں اور کچھ مؤثر لوگ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا بھی بیک ڈور چینل پہ آپس میں رابطے میں ہیں۔ اور یہ چیز بھی بتا دوں کہ یہ بات ابھی انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے انڈیا میں، اور اس وقت ایک مجھے انڈین ڈپلومیٹ نے یہ بات بتائی تھی کہ آئندہ انتخابات بھی نریندر مودی جیتیں گے، اور اگر نریندر مودی انتخابات جیتتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے نریندر مودی آگے بڑھیں گے، اور نریندر مودی ہی وہ لیڈر بن سکتے ہیں جو اس سلسلے میں کوئی ان پاپولر ڈیسیشن لے لیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ انڈیا میں ایک رائٹ ونگ اور شدت پسند تنظیم جو ہے وہ بی جے پی ہے، اور نریندر مودی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمیں آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو سے بھی ملی اور واضح طور پر کہا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مزید ٹرمپ عمران ملاقات میں کیا کیا طے پاتا ہے۔ یہ تو تھا خارجی سطح پہ، لیکن اس وقت بھی مذاکرات چل رہے ہیں وفود کی سطح پہ، اور پاکستان کی خواہش ہے اقتصادی شعبے میں، تجارتی، دونوں طرف کی تجارت بڑھے۔ دوسرا ہے انرجی اور توانائی کا کرائسس، اس میں امریکن آئیں اور پاکستان کے ساتھ دیر پا تعلقات استوار کریں، پھر اقتصادی زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، پاکستان اس کو ویلکم کرے گا۔ اب ایڈ کے بجائے ٹریڈ بنیاد ہونا چاہیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا۔